أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے خیر کثیر. فصل لربک وانحر پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہوگا. صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں آخری پارہ سورۃ الکوثر، اس کے ناموں کے حوالے سے الحمدللہ کئی نشستوں میں کئی دروس ہو چکے ہیں. سورۃ الکوثر یہ علوم کا مرکز ہے، کئی علوم کا سرچشمہ ہے. آیات تو اس میں مختصر ہیں لیکن عنوانات بہت جامع ہیں. 3 آیات اور 3 عنوانات. انا اعطیناک الکوثر، مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فصل لربک وانحر، پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان شانئک هو الابتر، انجام دشمنان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 آیات اور 3 عنوانات. اور دوسرا انداز وہ ہے کہ اس صورت میں 2 مسئلے موجود ہیں: فضائل مصطفیٰ، فرائض مصطفیٰ. فضائل مصطفیٰ اور فرائض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اس صورت مبارکہ کے حضرات مفسرین کرام نے 26 نام ذکر فرمائے ہیں. مختلف تفاسیر کے اندر الگ الگ ناموں سے اس صورت کے کئی ناموں کا مجموعہ بیان ہے، لیکن اس کا جو مشہور نام ہے وہ ہے الکوثر. پھر الکوثر اس کے معنی میں سے کئی ناموں کو اخذ کیا گیا کہ الکوثر یہ بہت جامع لفظ ہے، اس لیے اس کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کر دیا خیر الدنیا والآخرہ. خیر الدنیا والآخرہ کہ کوثر کا مطلب ہے دنیا آخرت کی بھلائی، اور ایک بھلائی نہیں، بے شمار بھلائی. اب وہ کون سی بھلائیاں ہیں؟ ظاہری بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، باطنی بھی بھلائیاں. یعنی آپ علیہ السلام پر جو اللہ کی جانب سے انعامات عنایات ہوئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں پرو دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، اور اس لفظ کا نام رکھا ہے الکوثر. کئی نام ہیں اس کے. کوثر کے کئی مفاہیم ہیں، مفہوم ہیں، جن میں ایک ہم نے معنی یہ بھی پڑھا تھا کہ کوثر کا ایک معنی ہے روحانی اولاد،
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 ماہ کی عمر میں انتقال فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید پریشان کرنے کے لیے یہ کہنے لگے ان محمدن قد ابترا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بھائی نسل ختم ہو گئی ہے، نام اور نسل چلتی ہے بیٹوں کی وجہ سے، نرینہ اولاد رہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بار بار اور روز روز لا الہ الا اللہ کے گن گانا، ہمارے معبودوں کی کمزوریوں کو بیان کرنا، بس یہ چند دن کی بات ہے، آپ دنیا سے گئے تو ساتھ آپ کا مشن بھی چلا جائے گا۔ مشن زندہ رہتے ہیں اولادوں کی وجہ سے، اور آپ کی نرینہ اولاد تو ہے نہیں، اس لیے خوش ہو کر کہنے لگے ان محمدن قد ابتر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، مقطوع النسل ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام بڑے دل گرفتہ ہوئے، بہت دل برداشتہ ہوئے۔ غیر کہیں تو دکھ تو پہنچتا ہے، مگر غیر تو ہوتے ہی غیر ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اپنے قریبی عزیز، رشتے میں لگنے والے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مجمع میں جا جا کر یہ خوشی بھری خبر سنانے لگے کہ بھائی خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اب لات منات عزا حبل یہ ان کا نام زندہ رہے گا، اور ان کے خلاف جو مشن ہے لا الہ الا اللہ کا، وہ چند دن کا مہمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ اولاد دنیا سے چلی گئی۔ حضرات محترم، عرض یہ کیا تھا کہ مشن اولادوں سے تھوڑی چلا کرتے ہیں، یہ بات تو کوئی ضروری نہیں کہ اولاد ہے تو مشن چلے گا ورنہ مشن نہیں چلے گا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنعان کافر تھا، کفر پہ مرا، نوح علیہ السلام کا مشن کیا ختم ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ باپ اللہ کا ولی ہے اور بیٹے شرابی ہیں، یہ تو بات نہیں ہوتی۔ ہدایت تو نصیب کی بات ہے، نسب پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ہی ہدایت رکھی ہے کہ یہ چونکہ فلاں کے خاندان سے ہے تو اس کو ہدایت دے دو، اور یہ فلاں کے خاندان سے تو اسے محروم کر دو، ایسا تو ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے سورۃ الکوثر نازل فرما کر تسلی دے دی۔ میرے پیغمبر کیوں دل پریشان کرتے ہیں، کیوں آپ غم زدہ ہوتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، کیا ہوا اگر آپ کے لخت جگر ابراہیم دنیا سے چلے گئے؟ میں اللہ نے آپ کو دنیا آخرت کی خیریں اور بھلائیاں نہیں دے دی ہیں؟ میں نے آپ کو اتنا زیادہ نوازا، اتنا نوازا کہ ساری دنیا پہ ہونے والی نوازشات آپ پر ہونے والی نوازشات کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ جب آپ پہ میں اللہ کی اتنی دنیاوی اخروی ظاہری باطنی نوازشات ہیں تو پھر کون آپ کا نام مٹا سکتا ہے، کون آپ کا مشن مٹا سکتا؟ تو حضرات محترم، ایک معنی کیا تھا روحانی اولاد، مقصد کیا تھا؟ میرے پیغمبر اتنا خون کی اولاد، سلبی اور نسبی بیٹے اپنے باپ کے لیے قربانیاں نہیں دیتے جتنا آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے امتی آپ کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہوں گے۔ اسی طرح الکوثر کا ایک اور معنی بیان ہوا اور بڑا مشہور معنی ہے مقام محمود۔ مقام انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر کون آپ کا نام مٹا سکتا ہے؟ ہم نے آپ کو مقام محمود پر فائز نہیں کر دیا؟ یعنی آپ دیکھیں، آپ کو جو ہم نے رتبہ دیا وہ رتبہ ہی ایسا ہے کہ دنیا تو رہی اپنے مقام پر، مقام محمود ملے گا آخرت میں۔ دنیا میں کیا، ہم نے آخرت میں بھی آپ کا نام زندہ رکھ چھوڑا ہے۔ حضرات محترم، مقام محمود حشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک مقام عطا فرمائیں گے
ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا جس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، تعریفوں والا جھنڈا۔ الحمد، الحمد للہ رب کس کی تعریفیں؟ اللہ۔ لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، لواء الحمد۔ اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والے سب امتی اس جھنڈے تلے آ کر جمع ہوں گے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ جس مقام پر اللہ تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دن قیامت کے فائز فرمانا ہے اور جو رتبہ عطا کرنا ہے، اس مقام کا نام ہے مقام محمود۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ ان قریب تیرا رب، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود سمجھیے حضرات، صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث ہے، بہت بڑے مضمون والی حدیث ہے، جس حدیث کا مشہور نام ہے حدیث شفاعت۔ قیامت کا دن ہوگا، اور بلکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے ایک دن ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات کے چن لینے کا اختیار دیا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر یہ بات چن لیجئے یا یہ بات، دو میں سے ایک کے چننے کا اختیار ہے۔ دو باتیں کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ چاہیں تو ہم بغیر حساب کے آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر دیتے ہیں۔ بغیر کتنی امت کو؟ آدھی امت کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں، چن لیں، چوائس ہے۔ یا دوسری چوائس یہ ہے کہ ہم آپ کی آدھی امت کی تو مغفرت نہیں کرنے کا وعدہ کرتے، آپ کو ہم مقام محمود پہ لا کر کھڑا کریں گے اور مقام شفاعت عطا کریں گے۔ حق شفاعت آپ کے پاس ہوگا، آپ اپنے امت کے گناہگار ایمان والوں کے حق میں سفارش کریں گے، میں اللہ آپ کی سفارش قبول کر کے ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ آپ چاہیں تو مقام شفاعت چن لیں، چاہیں تو بغیر حساب کے آدھی امت کی مغفرت چن لیں۔ صحابہ حیران ہے، یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا چنا؟ آپ نے فرمایا اخترت الشفاعہ، میں نے سفارش اور شفاعت کو چن لیا ہے۔ امید ہے میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے سفارش کر کے آدھی سے زیادہ امت کو بخشوا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کو پسند فرمایا۔ اب آگے چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک دن قیامت کا 50,000 سال کا طویل ترین اور گرم ترین دن، ایک دن قیامت کا، اور اللہ جانے کتنے لاکھوں سال اس میدان میں گزریں گے بھائی۔ ایک دن اتنا لمبا، 50,000 سال، مقدارہ یومن مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے بقدر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ پریشان حال ہوں گے، حشر کے میدان میں پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہے، کسی کا پنڈلیوں تک ہے، کسی کا رانوں تک، کسی کا ناف تک، سینے تک، اور کوئی تو سر تک پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور لوگ رو 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 کے اپنے گناہوں پر آنکھوں کا پانی ختم کر بیٹھیں گے، خون شروع ہو جائے گا، خون ختم کر دیں گے، پیپ بہنا شروع ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہاں کسی پر رحم، یعنی وہاں معافی تلافی کا معاملہ نہیں ہے کہ آج یہ معذرت کرتے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں تو چلے آج ان کو نہیں۔ جس نے دنیا میں ایک قطرہ آب اپنی آنکھ سے بہا دیا، مکھی کے سر کے برابر جس نے ایک قطرہ آنسو کا سر سے ٹپکا دیا، اللہ رب العزت اس ایک قطرے کی لاج رکھتے ہوئے اس کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیں گے۔ دنیا میں اس کا آنسو کا یہ مقام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ وہاں پریشان حال کھڑے ہوں گے، بالآخر لوگ مشورہ کریں گے بھائی کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی ہاں ہے نہ کوئی نہ ہے، حساب کتاب ہی شروع نہیں ہو رہا،
کہ حساب کتاب شروع ہو، جنت میں بھیجنا ہے جنت میں بھیجیں، جہنم میں ڈالنا ہے جہنم میں ڈالیں، یہاں سے ہماری جان چھٹے، بڑی تکلیف میں ہے ساری دنیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا. مشورہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کے پاس چلیں، علماء سے مشورہ کریں. کس سے؟ بولو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں. لیکن وہی انہی کے ذہن میں علماء کے مشورے کا خیال آئے گا جنہوں نے دنیا میں علماء کی ٹانگیں نہیں کھینچی ہوں گی. سمجھ آ گئے؟ ہاں. علماء کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہوگا. یہ مولوی کیا، یہ معاشرے کا ایک فالتو عضو ہے، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مولوی پہ کتنا سرکاری بجٹ خرچ ہو رہا ہے بھائی؟ مدارس میں جو مولوی بن رہے ہیں سرکار کتنا بجٹ خرچ کرتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ آپ کے زکوٰۃ صدقات اور آپ کے مال کی میل سے پل کر اللہ کا دین حاصل کر رہے ہیں. آپ کے مال کی میل کے ذریعے. لیکن یہ جو میل جس نے اپنے مال کی لگا کر اگر کوئی اہل علم تیار کر لیا تو اللہ نے اس میل کو بھی قیامت کے دن سونے سے قیمتی بنانا ہے. جس نے یہ میل لگا دی اس کی میل کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہوگی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے. بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری، محدث اعظم. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو شخص علماء کی توہین کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. میرے بھائی ہم فکر کریں اپنی. ملا دقیانوسی ہے، یہ ملا کی سوچ ہے، یہ مولوی کی تنگ نظری ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ ہاں وسیع نظر لوگوں کو بھی دیکھ لیں. چلے میں تقابل کی طرف نہیں جاتا یار، آ جائیں سورہ کوثر کی طرف. لوگ مشورہ کریں گے، علماء کے پاس چلیے، علماء سے رائے لے لیجئے. علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ وہ تو علم والے ہیں، ان کو پتہ ہے آج کے دن اللہ کی رحمت کو کس طرح جوش آئے گا. کون سا وہ چور دروازہ ہے جو کھل جائے تو کام بن جائے گا. علماء کرام کے پاس جائیں گے تو علماء کرام کہیں گے کہ تم ایسا کرو، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے مقدس بندے، محترم بندے گزرے ہیں، ان سے جا کر کہو کہ اللہ کے حضور دعا کریں، سفارش کریں تاکہ اللہ تعالی حساب و کتاب شروع کریں. ابھی جنت کا سوال ہی، جنت کی تو بات ہی نہیں ہے، حساب و کتاب شروع ہو جائے. کس کے بعد جائیں جی؟ اے تو آدم علیہ السلام کے بعد جاؤ. دنیا آدم علیہ السلام کے در. حضرت آدم علیہ السلام سے آ کر عرض کریں گے آپ ساری انسانیت کے بابا ہیں، آج آپ کی اولاد بڑی مشکل میں ہے، آپ مہربانی کریں اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جلد حساب کتاب شروع فرمائیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے لست لہا، نہ بھائی نا، یہ تو اپنی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کہیں یا اللہ حساب و کتاب شروع کریں اور اللہ فرمائے آدم ذرا آپ آ جائیں سامنے میدان میں حساب دیں. ہم نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل کیوں کھایا تھا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ لست لہا، نہ بھائی نا، مجھے معاف کرو. اے تو نوحن، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، انہوں نے 9.5 صدیاں اللہ کی توحید کے لیے ماریں کھائی ہیں، جاؤ ان کے پاس. پھر ساری انسانیت، اور انسانیت میں یہ نہیں کہ صرف ہم ہوں گے، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری انسان تک سب کے سب کی ایک ہی رائے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت نوح علیہ السلام سے آ کر یہی درخواست کریں گے. نوح علیہ السلام کا بھی جواب سنیے، کہیں گے لست لہا، نہ بھائی نا، اپنی یہ پوزیشن. ہم کہیں یا اللہ حساب و کتاب شروع کریں، اللہ فرمائے باقیوں کا بعد میں. اے نوح پیغمبر آپ آ جائیے، مجھے حساب دیجئے. میں نے منع کیا تھا کہ مشرک بیٹے کے حق میں دعا نہ کرنا، جب سیلاب آیا اور وہ غرق ہوا تھا آپ نے اس کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ گو کے بعد میں معافی مل گئی تھی، سورہ ہود کے اندر تفصیل موجود ہے، معافی مل گئی تھی. الا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، وہ دعائے حضرت نوح علیہ السلام کی.
کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما دے، معافی مل گئی. لیکن نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اگر اللہ حساب لینے پہ آ گیا تو میرے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں. اے تو ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کا بھی جواب ہوگا لست لہا، نہ بھائی نہ، نہ بھائی نہ، ناممکن ہے، اپنے میں اتنی ہمت نہیں ہے. اے تو موسیٰ، کس کے پاس جاؤ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. چھپ چھپ کے پہاڑ پہ جا کر اللہ سے باتیں کیا کرتا تھا، وہ بڑے لاڈلے تھے اللہ کے، کلیم اللہ ان کا لقب ہے. ان کے پاس جاؤ. دنیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض گزاشت ہوگی کہ اے کلیم اللہ آپ دعا کریں اللہ جلد حساب و کتاب شروع فرمائیں. حضرت موسیٰ کلیم عرض کریں گے لست لہا، بھائی اپنے میں اتنی ہمت نہیں ہے، اگر میں کہوں کہ حساب کریں، اللہ فرمائے آؤ موسیٰ پیغمبر حساب دے دو. یہ بندہ کیوں مار دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آپ سن چکے ہیں نا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک فرعونی آپس میں کھینچا تانی کر رہے تھے، گتھم گتھا ہو رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے اور ہاتھ ذرا تیزی سے چل گیا، اور ادھر پیغمبر کی طاقت تھی. دنیا کے 4000 مردوں پہلوانوں کے بقدر ایک نبی میں طاقت ہوتی ہے، جو کہ 100 جنتی مردوں کے برابر طاقت ہے، اور ایک جنتی مرد میں دنیا کے 40 پہلوانوں کے برابر طاقت ہوگی. یہ آج جو دبلو ہیں نا، یہ سارے یہ جنت میں دنیا کے 40 پہلوانوں کے برابر طاقت رکھتے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان. کمزور مومن کی نسبت ایک طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے. کیوں؟ طاقت والا مومن عبادت میں بھی مشقت اٹھا سکتا ہے، میدان جہاد میں بھی. جی آپس کی بات ہے نا، جانا کس نے؟ انشاءاللہ جانا ہے، انشاءاللہ ہاں جانا ہے انشاءاللہ. کم از کم تحیت تو ہم رکھیں، اللہ رب العزت اپنے دین کی پہرے داری نصیب فرمائے. ہاں بھائی اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. موسیٰ علیہ السلام کے اندر 100 جنتی مردوں کے برابر طاقت ہے. ایک جنتی مرد میں دنیا کے 40 مردوں کی طاقت. 40 ضرب 100 4000 100 مردوں کے برابر ایک نبی میں طاقت. موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ طاقت. ہاتھ ذرا تیزی سے چل گیا، قضا علی، اور فرعونی وہیں ڈھیر ہو گیا. دوپہر کا وقت ہے، کوئی گلی میں دیکھ نہیں رہا، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام تو دبے پاؤں نکل گئے. فرعون کو پتا چلے گا تو بھائی کام تو خطرے میں ہے. اگر میں کہوں کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع کریں، اور اللہ فرمائے میرے کلیم پیغمبر آپ حساب دیجئے، تو میرے پاس تو بھائی اس مقدمے کا حساب دینے کی طاقت، وہ کہ غلطی سے ہوا تھا، ارادے سے نہیں ہوا تھا. اے تو عیسیٰ، اور نبیوں کا ذکر آیا، اے تو عیسیٰ، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے لست لہا، اپنی تو اتنی پاور کہ میں اللہ سے کہوں یا اللہ حساب شروع کریں. میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر پسند آئے تو عمل کر لینا، فائدہ ہوگا. کیا مشورہ ہے جی؟ کہیں گے اے تو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سفارش کر سکتے ہیں. جب ساری دنیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لواء الحمد تلے میرے محبوب نبی موجود ہیں اور مقام محمود پہ فائز ہیں، ساری دنیا پہنچے گی، آ کر اپنا دکھڑا سنائیں گے. سارے نبی کہتے آئے، توجہ ہے، جاگ رہے ہیں، سارے نبی کہتے ہیں لست لہا لست لہا، نہ بینا نہ بینا نہ بینا. لیکن آپ علیہ السلام کے بعد جب لوگ آئیں گے، آپ فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا. ارے یہ تو اپنی پوزیشن تھی، کہاں تم وقت ضائع کرتے رہے؟ یہ تو اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھا تھا، اللہ نے ہمیں سفارش کرنے کا اختیار دیا تھا دنیا میں. تو آپ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے پائے کو پکڑ کے آپ علیہ السلام سجدہ ریز ہو جائیں گے. عرش معلیٰ کے پائے
کو پکڑ کے آپ علیہ السلام سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور سجدہ ریز کوئی 2-4 گھنٹے یا منٹوں کی بات نہیں ہوگی. آپ علیہ السلام پورا ہفتہ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. 1 ہفتے کی بقدر وقت گزر جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. اب آپ میری طرف دیکھیں, آئے کیوں تھے؟ سفارش کرنے. کیوں آئے تھے؟ مگر سفارش کی دعا ہی کوئی نہیں کری. سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور جناب دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں سجدے میں سر رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل میں اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات ڈالیں گے جو اب مجھے معلوم. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اللہ اس وقت مجھے کچھ ایسے حمد و ثنا کے الفاظ عطا کریں گے اور میں وہ حمد و ثنا کروں گا جو الفاظ اب مجھے معلوم. عالم الغیب ہیں, جو الفاظ اب مجھے معلوم نہیں ہے. جو کہے وہ غیب جانتا ہے. غیب جاننے والا کون؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. حمد و ثنا کیے جا رہے ہیں, تعریفات کیے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں, تعریفیں کیے جا رہے ہیں. 1 ہفتہ کے بقدر وقت گزر جائے گا. اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے پہلے رحمت برا یہ جملہ آئے گا, ارفع رأسک, ارفع رأسک. میرے محبوب بس کیجئے, سر اٹھا لیجئے. ارفع رأسک, سل سوال کی مانگیے, وشفا سفارش کیجئے, تو شفا آپ سفارش کرتے جائیں, میں اللہ کی سفارش قبول کرتا جاؤں گا. سل تعطا وشفا تو شفا ارفع راسک. میرے محبوب سر اٹھا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور اللہ کے حضور سفارش کریں گے, یا اللہ ان ساری امتوں کا حساب شروع کیجئے. کیا کیجئے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کیجئے؟ کہنا کیا چاہیے تھا؟ یا اللہ میرے امت کے گناہ گاروں کو نہیں, یا اللہ حساب شروع کیجئے. اب آپ یاد رکھنا, شفاعت 2 قسم کی ہے. احادیث میں شفاعت کتنی قسم کی آئی؟ دن قیامت کے میرے آقا علیہ السلام 2 طرح کی شفاعت کریں گے. ایک ہے شفاعت کبرا, ایک ہے شفاعت صغرا. ایک ہے بڑی سفارش, ایک ہے چھوٹی سفارش. یہ شفاعت کبرا ہے جو ساری امتوں کے لیے سفارش ہوگی, یا اللہ سب کا حساب شروع کر کے حشر کے میدان سے نجات دلائیے. اور شفاعت صغرا بعد میں ہوگی جو آپ علیہ السلام صرف اپنی امت کے ایمان والے گناہ گاروں کی مغفرت کی خاطر سفارش کریں گے. ایمان والے گناہ کس والے؟ ذرا بولو بھائی. ہاں, یہاں مسئلہ یاد رکھیں, عقیدہ توحید پہ تھا, عمل میں شرک نہیں تھا. عقیدے میں شرک, یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, یہ مسئلہ ہوگا دن قیامت کے. شرک و بدعت نہیں ہے, رسومات کے پروردہ نہیں ہے, اعمال کے اعتبار سے کوتاہی ہو گئی, اعمال کے اعتبار سے غفلت ہوتی رہی, لیکن عقیدے میں شرک اور کفر نہیں ہے. آپ علیہ السلام ایسے گناہ گاروں کے حق میں سفارش کریں گے جو دنیا میں قبروں کو سجدے کر کر کے گیا, جو تعزیے تابوت سے مانگ مانگ کر گیا, جو غیروں کے در پہ حاضریاں دیتا رہا, غیروں کے نام پہ نیازیں چڑھاتا رہا. دن قیامت کے اس کے لیے کوئی سفارش کا مقام نہیں ہوگا. یاد رکھنا, صاحب ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. چلے, حدیث طویل بخاری کی ہے, وہ پھر انشاءاللہ ایک اور ٹاپک میں آنے والی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پہ تشریف رکھتے ہوں گے, حوض کوثر پہ تشریف رکھتے ہیں اور اپنی امت کے ایمان والوں کو کوثر کے جام پلا رہے ہیں. مانا آگے آئے گا, اس میں میں تفصیلی بات کروں گا, لیکن یہ اشارہ کر دوں, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو فرشتے ہتھکڑیاں, بیڑیاں, زنجیریں ڈال کر گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ ہم دیکھیں گے ان کے چہروں پہ داڑیاں بھی ہیں, اور یہ کیا ہے بھائی, یہ تو بالکل میرے امتی. آپ فرمائیں گے اسیحابی اسیحابی, اے امتی امتی. فرشتوں ان کے چہرے تو میرے امتیوں کے ایمان والوں جیسے لگتے ہیں, چہرے پہ میری سنت بھی ہے, یہ تو میرے امتی جا رہے ہیں.
ان کو کیوں جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہو؟ ان کو لے آؤ میرے پاس تاکہ میں ان کو یہاں سے حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پلاؤں۔ فرشتوں کا جواب سنو، نہیں یار آپ سو رہے ہیں، عبد الخالق بھائی سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، توجہ ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ فرشتوں ان کو لے آؤ، یہ تو میری امتی ہیں، میں ان کو حوض کوثر سے جام بھر کے پلانا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب دیں گے، حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ فرشتے جواب دیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی تو ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے آپ کے بعد انہوں نے آپ کا دین بدل ڈالا تھا، دین میں نئی نئی بدعات داخل کر دی تھیں۔ چہرے پہ داڑیاں تو ہیں لیکن یہ داڑھی کی سنت تک ہیں، باقی عمل میں سنت۔ انہوں نے بدعات کی تھیں۔ بدعات سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہیں؟ جی کریں گے تو حرجی کیا ہے، اگر یہ کر لیا تو حرجی کیا ہے، تیجے والے دن اگر قرآن خوانی کر دی گھٹنیاں پڑوا لی، بھائی حرجی کیا ہے؟ اور میرے بھائی حرج یہ ہے کہ یہ کام میرے آقا نے کیا، میرے آقا نے ایسا کرنے کی تعلیم دی نہیں ہے۔ یہ قرآن کھانی جو ہے نا، بولو ذرا، قرآن خانی نا کھانی، یہ کھانے کے بہانے ہیں، یہ کھانے کے بہانے ہیں۔ اللہ کی قسم بریانی آپ ختم کر دیں، میں دیکھتا ہوں کون سے پارا پڑھنے آتا ہے۔ پتا ہو نا کہ یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، چھٹی ہے، پھر سمجھ آ گئی ہے۔ مدرسے کے بچوں کو بلا لیا جی جمعرات والے دن، خاص کر یہ محرم سفر میں بہت ہوتا ہے، ابھی سفر چل رہا ہے، کیوں جی بلائیں اترتی ہیں، مدرسے کے طالب علم آ کر سورہ مزمل پڑھیں گے، بلائیں دور ہوں گی، ہر بلا دور۔ بچوں کو اچھا بچوں کو بلا لیا جی، قرآن خوانی کروا لی اور اچھا خاصا کھلاتے ہیں، پھر بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ملک صاحب کے گھر پھر کب جانا ہو، ہاں جی کب جانا ہو جی۔ اچھا اگر ایسا نہ کیا جائے، بچوں کو بلائیں، ان کے سامنے قرآن پاک رکھیں، وہ سپارے پڑھیں اور جس وقت ختم کرنے کا جی دعا کریں، دعا ہو گئی، ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر، ہیں ملک صاحب کہیں جزاک اللہ خیر، جائیں جی آپ کو اجازت ہے۔ طالب علم پارے بھی لپیٹیں گے اور پھر جو گھوریں گے نا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے، سمجھ آ گئی ہے۔ اگلی جمعرات کو پھر جائیں چودھری صاحب، ملک صاحب، قاری صاحب، وہ بچوں کو بھیجیں قرآن خوانی کے لیے، کہیں گے کھانی تو ہے نہیں، خوانی کا کیا فائدہ؟ آئیں گے؟ وہ میرے بھائی ذرا سمجھیں اس چیز کو، بنیاد کیا ہے اصل۔ حیران کن بات تو یہ ہے، لوگوں کو جمع کر لیا، قرآن مجید ان کے حوالے کر دیا، پارے حوالے کر دیے، پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، دو ورق الٹ رہے ہیں، حقیقت ایسے ہی ہوتا ہے، دو ورق الٹ رہے ہیں، خانہ پوری ہو رہی ہے، اجر ہوگا؟ کتنا بڑا دھوکہ ہم کرتے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ۔ جس نے خدا کے قرآن کو معاف نہیں کیا، بخشا نہیں ہے، دھوکہ دیا ہے اس کو اجر کیا ہوگا؟ جب خود کو اجر نہیں ہوگا تو کسی کی اماں جی کو کیا ایصال ثواب ہوگا؟ طالب علم کہے کہ اماں مر گئی تیری، ہمیں کیا، ہمیں تو بریانی سے کام ہے، اماں تیری مر گئی، کیا ضرورت ہے؟ میرے پیارے بھائی احتیاط کریں، روزانہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ارے نہیں پڑھ سکتے نا تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، سارے ایمان والے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی روحوں کو بخش دیں، ایصال ثواب کر دیں، اللہ کی قسم اللہ ہر ایک کو پورے قرآن کے پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ گیدرنگ کیوں کرتے ہیں، کیوں دکھلاوے کرتے ہیں؟ واپس آ جائیے، بات کہاں پہنچی تھی؟ میرے پیغمبر امتی تو آپ کے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئے طریقے شروع کر دیے تھے، انہوں نے آپ کے دین کو بدلا تھا، بدعات شروع کر دی تھیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد میری سنت کو مٹا کر بدعات شروع کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دوری ہو خدا کی مار پڑے ان پر جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا تھا، لے جاؤ ان کو جہنم میں. تو بتی کے حق میں شفاعت ہوگی جی؟ جس کے عمل میں سنت ہے، جس کے عقیدے میں توحید ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے شفاعت کا دامن بھر جائے گا. لیکن جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر سنت پر اعتماد نہیں کرتا، دن قیامت کے میرے آقا کی سفارش اس کے کام آپ نے کرنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کرنے دینی نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کریں گے ایمان والوں کے لیے. اب ذرا جاگ ایک فرق سمجھیں. سفارش ہے دو قسم کی، ایک ہے شفاعت اذنی، شفاعت بالاجازت، اللہ کی طرف سے کیا ہوگی اس کی اجازت. ایک ہے شفاعت قہری، روب داب کے انداز میں اپنی مرضی سے میں کروا کے چھوڑوں گا، اسے قہری کہتے ہیں، جبری. یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے انبیاء حضرت عزیر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہم چونکہ ان کے نام لیوا ہیں، دن قیامت کے ہمارے پیغمبر ہمیں چھڑا کر ہر حال میں جنت میں لے کے جائیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ ان کی محبت میں مجبور ہیں، اللہ انہیں نہ کر ہی نہیں سکتے. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہودیوں اور عیسیٰ. اللہ انہیں نہ کر ہی نہیں سکتے. میرے رب نے آیت الکرسی کے اندر اسی بات کا انکار فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے اس کے دربار میں؟ کون ہے؟ من ذرا سامنے آئے. میرا رب نے للکارا ہے. تم کہتے ہو اللہ کسی سے مجبور ہو جاتے ہیں، فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، ہاں الا باذنی، جس کو میں اللہ اجازت دوں گا وہی لب ہلائے گا، اس کے سوا کوئی بولنے کی طاقت بھی، جسے اجازت ہوگی. آپ علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی، پورا ہفتہ پیشانی زمین پہ رکھی ہے اللہ کے حضور، اور سفارش کا ایک جملہ بھی بولا. کیا کہتے رہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے. اور جب حکم ہوا وشفا، میرے پیغمبر سفارش کریں، تو شفا، آپ کی سفارش قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ علیہ السلام کیا کریں گے؟ اب شفاعت فرمائیں گے. اب آپ دن قیامت کے حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، لیکن وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو یاد رکھا، پھر قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، قرآن کے مطابق اس کا عقیدہ اور عمل ہے، یہ حافظ قرآن خود بھی جنت میں جائے گا اور 10 گناہگاروں کو بھی ساتھ بخشوا کے جنت میں لے کے جائے گا. سمجھ آ گئی جی؟ اس لیے ہمیں فکر کیا کرنی چاہیے؟ اللہ کرے ہماری اولادیں قرآن کی حافظ بھی بنیں اور قرآن کے مطابق زندگی ان کی اللہ بنا دیں، عمل بھی ایسا ہو. علماء بھی سفارش کریں گے. کون بھائی؟ امت کا مظلوم طبقہ بھی سفارش کرے گا بیچارہ. سمجھ آ گئی ہے؟ باقی ہر ایک کا حساب دن قیامت کے ہوگا، لیکن مسجد کے امام کا حساب دنیا میں ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ 1 منٹ لیٹ آج کیوں ہو گئے؟ فلاں نماز میں کیوں حاضر نہیں تھے؟ سمجھے؟ امام صاحب فلاں کے ساتھ بیٹھے کیوں تھے؟ فلاں کے ساتھ جا کیوں رہے تھے؟ ارے فلاں جگہ سے یہ چاول چھولے کیوں کھا رہے تھے؟ امام صاحب کا حساب دنیا میں ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ ٹھیک ہے نا جی؟ جس کی کہیں نہیں چلتی، جو محکمے سے ریٹائر، جو گھر سے ریٹائر، جو صحت سے ریٹائر، جو ہر طرف سے ریٹائر، وہ مسجد میں امام صاحب کو سنا کے جاتا ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ خدا کی قسم یہ ہر مسجد کا المیہ ہے، ہر مسجد کا المیہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ دنیا کا مظلوم ترین طبقہ. میں ایک مشورہ دیتا ہوں، جتنی فکر ہم مسجد کے امام کی کرتے ہیں نا، جتنی فکر کہ یہ بالکل جبریل بن کے رہے، اس سے اگر 10واں حصہ بھی اپنی اولاد کی ہم فکر کر لیں تو خدا کی قسم ہماری اولادیں ولی اللہ بن سکتی ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہمارے گھروں میں کیا ہے. انڈیا کے گانے چلتے ہیں، انڈیا کی فلمیں چلتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بے پردگی، عریانی، فحاشی، دین کا نام کوئی نہیں، اور مسجد کے اندر ہم چودھری اور ٹھیکیدار ہیں. خدا کا خوف نہیں کرنا چاہیے.
تو اس لیے میرے بھائی اس مظلوم طبقے کا خیال کیا کریں. جس بھی مسجد کا کوئی امام ہے, مجھے بتائیں, کراچی شہر بہت بڑا ہے, بڑا ہے چھوٹا ہے؟ آپ ایک کام کے لیے صبح نکلتے ہیں, آپ کو اگر صدر جانا ہے, بولٹن جانا ہے, آپ کو کورنگی جانا ہے, آپ کو سٹیل ٹاؤن جانا ہے, کتنے بجے پلٹ کے آئیں گے گھر؟ جی دن تو گیا نا. کراچی ہے بھائی, اتنا ٹریفک, اتنی مشکلات, شام ہو جاتی ہے. ایک امام ہے بیچارہ, ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے اندر بیچارے نے اپنے دنیا کے معاملات بھی کرنے ہیں, کہیں آنا ہے تو بھی اسی ٹائم میں, جانا ہے تو بھی اسی ٹائم میں, خوشی ہے, غمی ہے, صحت ہے, دوا ہے, بیماری ہے, اولاد ہے, بیوی بچے, سب کچھ اسی 1.25 گھنٹے کے اندر بیچارے نے کر کے اگلی نماز پہ مصلی پہ حاضر ہونا ہے. حاضر نہیں تو اس کی خیر. کبھی سوچا اس جگہ پہ اپنے آپ کو روک کے سوچا ہے کہ بھئی اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو ہماری زندگی کتنا باؤنڈ ہو جاتی؟ جی, اور مسجد کے اماموں کو ہم دیتے کتنا ہے؟ ہاں بھائی, میں اوورال بات کر رہا ہوں, خیال کریں, میں اپنی جنگ نہیں لڑ رہا. الحمدللہ میرا رزق جو رب نے لکھا ہے وہ اگر میں تحت سرا کے نیچے چلا جاؤں مجھے پہنچ کے رہے گا. میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ کتنی 10,000 تنخواہ, 15,000, 20,000, تیر مار دیا تو چھوٹا سا گھر دے دیا, اور پھر باتیں سنانے والے سارے نمازی باتیں سنانے والے. سمجھ آ گئے جی؟ ٹائم اپنی مرضی سے امام صاحب نے کیوں بدل دیا؟ ابھی نہیں بدلنا چاہیے تھا, تبھی بدلنا چاہیے تھا. سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے, ہمیں مرنا ہے ہمیں. یہود و نصارہ کی یہ سب سے بڑی محنت ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے علماء کا وقار ختم کر دو. علماء کا وقار ختم ہو جائے گا. ہم نے قرآن کن سے سیکھنا ہے؟ ان کو تو ہم منہ نہیں لگاتے, وقار ہی ختم ہو گیا. جب وقار ختم تو ہماری نسلوں سے قرآن کا علم ختم. قرآن کا علم ختم تو دیندار ہماری نسلیں بن سکتی ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا ہے کہ یہ غیر کی محنت ہے, یہ غیر کی محنت ہے. غیر کی محنت کو کبھی میرے بھائی پانی نہ دیں, ورنہ یہ غیر کا پودا اگر تناور درخت بن گیا تو ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. دل سے اہل علم طبقے کا احترام اور قدر یہ ہماری ذمہ داری ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. سمجھ آ گیا؟ ہمارے دلوں میں ساری دنیا کا درد ہوتا ہے. جہاں میرے بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں, میں بات تھوڑی کھلی ڈولی کرتا ہوں. ہم سب کی یہ حالت ہے, لیکن چلیں اگر ہم بہت زیادہ دین کی فکر کرنے والے, بہت زیادہ ہر کوئی دین پہ آ جائے, 100% اللہ کے دین پہ آ جائے, 100% اللہ کے دین پہ, بلکہ 110% اللہ کے دین پہ آ جائے, ہر ایک کا درد ہمارے دل میں ہوتا ہے, لیکن امام اور مؤذن کی خیر سمجھ آ گئی نا جی؟ ہاں, اس کا درد کوئی نہیں. اس کا درد رکھیں دل میں بھائی. اللہ کرے یہ بیچارے بھی دین پہ آ جائیں, ان کو بھی دین سکھایا کریں. ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے امام کو معتدل ہونا چاہیے. معتدل کیسے؟ کرے اپنی جو اس کو اللہ کا دین کہتا ہے بس وہی کرے, مگر یہ ہے کہ خواہ کسی کے ساتھ تقابل پیدا نہ کرے. کیوں؟ راضی تو کر نہیں سکتے. ایک نمازی کہے گا امام صاحب نے آج بہت لمبا سجدہ کیا ہے, دوسرا کہے گا یار میں نے تو ابھی 3 دفعہ ہی نہیں پڑھا تھا, امام صاحب پہلے اٹھ گئے ہیں. نہیں یار, امام صاحب کو تھوڑا لمبا سجدہ کرنا چاہیے تھا. اب یہ 2 لوگوں کو امام صاحب کیسے راضی کرے جی؟ شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے تمام ائمہ کو چاہیے کہ بھائی وہ 3 دفعہ تسبیح نہ پڑھیں اور 7 دفعہ بھی نہ پڑھیں, 5 دفعہ پڑھ لیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تاکہ 3 والا آرام سے 3 تک پہنچ جائے, اور 5 والا جو ہے نا, 7 والا بھی کم از کم 5 پہ تو آ جائے گا. تو اس لیے راضی تو رکھ نہیں سکتے, لیکن معتدل رہیں, اعتدالی انداز رکھیں. لوگ ناراض ہوتے ہیں اکثر, لیکن ان کی ناراضگی کبھی الگ اور اکیلے بیٹھ کر وہ میرے بھائی سوچیں کہ ہم جو ناراض ہو رہے ہیں علماء سے, کیا ہم حق بجانب ہیں؟ انہوں نے ہمارا کون سا نقصان کیا, کون سا مال مارا؟ ہاں اگر کوئی نصیحت کی بات کہہ دی ہے, ہمیں کڑوی لگ گئی ہے تو ہم ناراض ہو گئے. کیا ناراض ہونا بنتا ہے؟ باپ اپنی اولاد کو نہیں ڈانٹتا جی؟ خاندان کے بڑے اپنے خاندان کے چھوٹوں کی خیرخواہی نہیں چاہتے؟ کبھی ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. تو بھائی ایک عالم, ایک امام, ایک خطیب, وہ بھی قوم کا
سرپرست ہوتا ہے، ایک لحاظ سے بڑا ہوتا ہے، جس کو آگے کھڑا کیا ہے اس کو اپنا بڑا مانا ہے، تو اس لیے دل سے ہم اس کا احترام کریں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دن قیامت کے علماء بھی آ جائیں واپس، سفارش کریں گے، سمجھ آ گئی ہے؟ سفارش کریں گے، شہید بھی سفارش کریں گے، 70 گناہگاروں کی مغفرت، کوٹا ملے گا، ایک عالم کو 70 گناہگاروں کا کوٹا مل رہا ہے، مگر من ذا الذی یشفع عنده الا، اللہ کی اجازت اور حکم سے انبیاء علیہ السلام کریں گے، حفاظ قرآن کریں گے، ایون کہ چھوٹے بچے جو نابالغ چھوٹے بچے فوت ہو گئے وہ بھی سفارش کریں گے، سمجھا کہ وہ ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی، الکوثر کا ایک معنی ہے مقام محمود، میرے پیغمبر ہم آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کریں گے۔ مقام محمود تعریف کیا ہوا مقام کہ میرے پیغمبر وہاں ساری دنیا آپ کے گن گائے گی۔ کیا ہوا؟ آپ کا بیٹا ابراہیم لے لیا، مقام محمود نہیں دے دیا؟ آپ کا نام کون مٹا سکتا ہے؟ اس امت کا ایک نام ہے، جیسے امت محمدیہ ہے، اس کا ایک نام ہے حمادون۔ کیا لقب ہے حدیث میں؟ حمادون، اللہ کی بڑھ چڑھ کے حمد کرنے والے۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ مقام محمود۔ میرے نبی کے پاس جو جھنڈا ہوگا، لواء الحمد، حمد والا جھنڈا، آپ علیہ السلام کو مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو الکوثر کا ایک معنی مقام محمود، اور بھی معنی ہیں، ایک دو معنی اور کروں گا اور پھر انشاءاللہ بات آگے چلائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔